کہتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہوں تو علی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھئی کیسے کریں گے جب تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا؟ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے، تمہارے لیے نہیں بن رہی. اتنے علماء گزرے، ان کو اماموں کی زیارت ہوئی، شفا ملی، ہمیں نہیں مل رہی. ہم علی کے در پہ جاتے ہیں، مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں. یہ نادر شاہ کا واقعہ تو یاد رکھیے، نادر شاہ علی والا نہیں تھا. اس نے جب مولا رضا کی زری کو دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ نواز رسول ہے. تو ہندوستان جا رہا تھا، وہیں پہ اس نے کہا کہ اگر آپ نواز رسول ہیں اور لوگوں کو حاجتیں دیتے ہیں تو اگر میں ہندوستان کو فتح کر کے آیا اور مجھے فتح ملی تو وہاں کے جتنے بھی مجھے انعامات ملیں گے اور وہاں کی جتنی غنائم ملیں گے میں آپ کے حرم کو دے دوں گا. اس کو فتح ملی، واپس آیا، سارے غنائم مولا کو دیے، آج بھی امام کے میوزیم میں موجود ہیں. پھر کوئی وقت آیا، اس نے کہا جب بیٹے کی یہ شان ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی؟ تو وہاں سے چلا نجف کے لیے. جیسے نجف پہنچا، مولا کا روزہ سامنے ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ساتھ میں سارے علماء ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، سارے مکاتب فکر کے علماء اس کے ساتھ تھے. اس نے پوچھا، وہ بیٹے کا کمال تھا، یہ باپ کا روزہ ہے، جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو اس نے کہا ادب تو یہ ہے کہ میں گھوڑے سے اتر کے جاؤں. کچھ نے کہا نہیں، الیاذ باللہ مر گئے ہیں، مردہ کی قبر ہے، اتنا احترام تو بنتا نہیں ہے، آپ گھوڑے پہ بھی جا سکتے ہیں، بادشاہ سلامت ہیں. شیعوں نے کہا نہیں قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی کا روزہ ہے، احترام کرنا چاہیے. اس نے کہا کروں تو کیا کروں؟ کہ دو ہی چیزیں تو بھیجی ہیں، کتاب اور نور. کا فیصلہ کتاب سے لیتے ہیں. استخارہ نکالو، مجھے علی کے پاس کیسا جانا چاہیے. استخارہ بھی اس سے نکلوایا جو کہتا تھا ایسے ہی جائیے. اس نے استخارہ نکالا. قرآن کی پہلی آیت جو آئی وہ آیت یہ تھی، اے موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک. اے موسیٰ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، جوتیاں اتار کے اس وادی میں داخل ہو جا. اس نے کہا اب تو پیدل نہیں جاؤں گا، جوتیاں اتار کے جاؤں گا. اب گھوڑے سے اتر. آج بھی بعض عربوں میں ایک رسم آپ دیکھتے ہیں اور ایرانی بھی بعض کام کرتے ہیں، صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن غالباً یہ نادر شاہ سے نکلی. اس نے کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور گناہوں نے مجھے حیوان بنا دیا ہے. اس نے کہا میں علی کے پاس بھی ایک حیوان کی طرح جاؤں گا اور زری کو پکڑ کے دعا کروں گا جب واپس آؤں تو انسان بنا کے واپس بھیجیں. تو یہ 4 ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر جس طرح حیوان چلتا ہے، گھٹنوں کے بل علی کی زری تک گیا، دعا مانگی، پھر اپنے پاؤں پہ چل کر واپس آیا. جب مولا کے صحن میں پہنچا، اس نے دیکھا بہت سارے مریض اور بیمار صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بلاؤ، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ قبلہ بیمار ہے، شفا لینے کے لیے آئے ہیں. کب بلایا جائے؟ ایک کو بلایا گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہ آنکھیں خراب ہیں. کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ قبلہ 2 ہفتے سے بیٹھا. دوسرے کو بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ کمر کا مسئلہ ہے. کتنی دیر سے بیٹھے ہو؟ کہ قبلہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا. کسی اور کو بلایا، کوئی لنگڑا تھا، کوئی لوڑا تھا، کوئی بیمار تھا، کوئی پریشان تھا. نادر شاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے دنوں سے بیٹھے ہو، علی نے کچھ نہیں دیا، قبلہ مانگ ہی رہے ہیں، ابھی تک ملا نہیں ہے. اس نے کہا شام تک کا وقت دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہوئے تو ٹھیک، ورنہ میری تلوار تم سب کو ٹھیک کرے گی. اب بادشاہ تھا، جابر تھا، اور سپاہیوں کو کہا کہ علی کے حرم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی ان میں سے بھاگ نہ پائے. دروازے بند کر دیے گئے. یہ تو چلا گیا. اب مریضوں پہ بڑا حشر نفل بڑا ہو گیا کہ بھائی کیا ہوگا، یہ بادشاہ ہے، یہ ظالم ہے، اب آئے گا سب کی گردنوں کو کاٹے گا. اب وہ بلبلانے لگے کہ یا علی اب شفا دے دے، اب شفا دے دے، یا حرم سے نکال دے. شفا بھی نہیں مانگ رہے، مولا ٹھیک کر دے، کسی طرح سے ہمیں بچا لے. اب یہ رونے لگے. رات ہوئی، نادر شاہ جب حرم میں واپس آیا، جس کی آنکھیں صحیح نہیں تھی اسے بلایا، علی نے اسے آنکھیں عطا کر دی. جس کو کمر کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہوا، جس کی جو بیماری تھی وہ بیماری حل ہو گئی. تو نادر شاہ نے کہا لوگوں، علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے لینے میں اور مانگنے میں مسئلہ تھا. اگر پہلے دن سے ایسے مانگتے جیسے تم نے آج مانگا تھا تو علی بن ابی طالب تجھے عطا کر دیتے. تو مسئلہ طرز مانگنے کا ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ دیتا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہے. جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، یہ جو نقلی عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ، میں سنی اس لیے کہ میرا باپ سنی، میں حنفی اس لیے کہ میرا باپ حنفی، یہ عقیدے ہمیں تباہ و برباد کر
करते हैं। अगर वारिद शिया है तो शिया है, ये शुक्र इलाही की नौबत है। अल्लाह का शुक्र करो खुदा शिया घर में पैदा हुआ, लेकिन अपने अकायद पर रिसर्च करो। अगर खुदा है तो कैसा है, अगर करीम है तो कैसा है, अगर नबी है तो नबुवत का अकीदा कैसा है, अगर इमाम है तो इमामत का अकीदा कैसा है। जब तक अकायद को अपनी अक्ल से नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह बन जाओगे जो कॉपी करके पेपर आता है, बाहर जब सवाल किया जाएगा उसका जहन बिल्कुल खाली है। लेकिन जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो पेपर हल करके भी आएगा, और बाहर जब आएगा, जब उससे दूसरे स्टूडेंट पूछेंगे कि सवालात क्या थे, वो दूसरों को हल भी करवा सकता है। हमें ऐसा शिया बनना है, अपने लिए भी मसला हल हो, दूसरों के लिए भी हम क्या करें, मसाइल को हल करें। कि फरमाए मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जब आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा और पुख्ता अकीदा हो जाएगा, अब मौला फर कुरान की आयत है कि जिसने एक इंसान को जिंदा किया गोया उसने पूरी कायनात को जिंदा किया। और मौला से पूछा गया मौला ये जिंदा करना कैसा है, फरमाया जिसने एक इंसान को हिदायत दी उसने पूरी कायनात को हिदायत दे दी। ये कौन कर सकता है, जो खुद हादी हो। खुमैनी एक था लेकिन पूरी कायनात में शियत को फैला दिया, क्योंकि उसने खुद समझा था। दूसरों को समझाने में भी आसानी थी। मसला ये कि हमने खुद नहीं समझा तो दूसरों को हम कैसे समझा सकते हैं। हम एक ज्यादा शिया अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बना सकते। मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूं, कुछ ऐसी ऐसी बस्तियां मुझे नजर आती हैं कि पूरे अतराफ के गांव वो हैं जो शियों को काफिर मानते हैं, हमारे खून के प्यासे हैं। बीच में एक गांव ऐसा हो जो सारे अली वाले हैं, तो ये सोचने का मकाम है ना कि अतराफ में सारे दुश्मन हैं, बीच में अली वाला। ये अली वाला कैसे बना? यकीनन वहां पे कोई ऐसा अली वाला गया होगा